نہایت ہی واجب احترام دوستوں بزرگوں، ماہ سفر المظفر رمضان اور ماہ ستمبر کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اس ستمبر کی ایک تاریخ آج 9 تاریخ ہے اور 6 ستمبر پاکستانی بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، عقیدت و احترام کے ساتھ 6 ستمبر کا دن مناتے ہیں اور منانا بھی چاہیے۔ آپ کو پتہ 6 ستمبر کو کیا ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ یوم دفاع پاکستان۔ ٹھیک ہو گیا۔ اپنی تاریخ ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ مسلمان کو اپنی تاریخ، اپنے بڑوں کا کردار ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ 6 ستمبر ہے جناب یوم دفاع پاکستان۔ 1947 کو پاکستان ہمیں ملا اور 1965 کو بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ وہ گاؤں کا پتر پیڑا ہے، ہاں جی، وہ گاؤں کو اپنی ماں پیڑا ہے۔ وہ پاکستان کو مٹانے کے لیے چال ڈالے۔ اس وقت کے وزیر اعظم اس نے کہا کہ لال خاکستری شاید نام تھا اس کا، وہ مردود کہہ رہا تھا کہ کل جو ہے وہ ہم لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے۔ صبح کا ناشتہ لاہور میں ہوا، رات کو حملہ ہوا۔ صدر ایوب اس وقت پاکستان کا روح رواں صدر تھا۔ اس نے پھر ریڈیو پاکستان پر اعلان کیا، عوام باہر نکل آئی۔ کہتے ہیں کہ بڑی قلیل تعداد تھی پاکستان کی، 10 کروڑ کی ٹوٹل آبادی تھی۔ کتنے؟ 10 کروڑ کی ٹوٹل آبادی تھی سن 65 کے اندر، اور انہوں نے چاہا کہ پاکستان کو ہم مٹا دیں گے، یہ دوبارہ ہندوستان بن جائے گا۔ الحمدللہ 65 بھی گزر گیا، 71 بھی گزر گیا، کارگل بھی گزر گئی، 2023 آ گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ وعدے ختم کرنے کے لیے سمجھ رہے ہیں، ختم نہیں ہوا، یہ زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ اس میں قومیں مر گئی ہیں، یہ الگ بات ہے۔ پاکستان کے اندر نا قومیں مر گئی ہیں، غیرت ختم ہو گئی ہے۔ میں آپ کو دلیل کے طور پر مثال بھی دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں۔ قومیں مر گئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ کیا بات کہہ دی آپ نے کہ قومیں مر گئی ہیں، تو پاکستان کس قوم سے ہے؟ پاکستان چونکہ محمد عربی کے نام پہ ہے، اس لیے پاکستان قائم ہے اور قائم رہے گا، قائم رہے گا، یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا یہ دیواریں چین کی مثل ہے، جس کو یاجوج اور ماجوج روزانہ صبح آ کے چاٹتے ہیں اور آ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ شام جب ہوتی ہے تو تھوڑا سا آدھی وہ رہ گیا ہوتا ہے آگے بڑھنے کے لیے سفر۔ دیوار بالکل اختتام پذیر ہوتی ہے اور نڈھال ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کل آئیں گے، پھر اس دیوار کو آ کر کھائیں گے، پھر آگے بڑھ جائیں گے۔ لیکن کل جب یہ آتے ہیں تو دیوار اپنی جگہ پہ اللہ کے حکم سے دوبارہ قائم ہوتی ہے۔ پاکستان کی بھی مثال ایسی ہے۔
اس کو کھانے کے لیے ہر حکومت نے مکمل ختم کرنے کے لیے مکمل زور لگایا. آنے والا کہتا ہے کہ پچھلا تباہ کر گیا ہے، اب پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، پاکستان ختم ہو جائے گا. لیکن رات کو یہ ختم کر کے سوتے ہیں، صبح پتہ چلتا ہے کہ پاکستان چل رہا ہے. واللہ باخدا بے نظیر جب مری تو اس وقت جو ہے وہ میں نے یہ سمجھا تھا پاکستان ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر پتہ چلا کہ پاکستان چل رہا ہے. پھر وہ بدماش آ کے پاکستان پہ صدر بن بیٹھا. ہم نے کہا پاکستان کو یہ کھا گیا ہے، لیکن حیرت کی بات ہے اس کا 10% سب کچھ لوٹنے کے بعد بھی پتہ چلا کہ پاکستان پھر بھی چل رہا ہے. وہ پھر گنڈا تیسری دفعہ پھر وزیر اعظم بن کر بیٹھ گیا. اس نے پھر آ کے پاکستان کو لوٹا کھایا. اس کے بعد پتہ چلا پناما لیکس بھی ہو گئے، پاکستان بھی لوٹ گیا ہے، اب پاکستان ختم ہو جائے گا. لیکن پتہ چلا کہ وہ تو یہاں سے دفع ہو گئے، پاکستان پھر بھی چل رہا ہے. ہاں جی، خود بات پر کرکٹر آ کے بیٹھا لمحہ پاکستان کو لوٹ کھانا، ران سمیت تیارہ سمیت سارے مل گئے. ایسے سمجھا بھی پاکستان مک گیا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے پاکستان حالے میں چل رہا ہے کہ نہیں؟ پریشان ہو گئے ہو؟ ہاں جی، میں عرض کر رہا تھا پاکستان زندہ رہے گا اور زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ قومیں مر گئی ہیں. کیا کہا میں نے؟ قومیں مر گئی ہیں. ہر چیز پہ مہنگائی ہوتی ہے. ہاں جی، کا بجلی نہیں آ رہی، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ کرسی لے کر باہر بیٹھ گیا، ہمت فین لے کے پنکھے چل رہا ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار کم از کم بل زیادہ آ گئے، میٹر کٹ گئے ہیں. یہ کہتے ہیں پنکھے پہ کام چلا لوں گا لیکن احتجاج نہیں کروں گا. احتجاج پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ احتجاج زندہ لوگ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں بھائی؟ یہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں یہ بات بڑے اثر رسوخ کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کچی بات نہیں کہہ رہا ہوں. وہ قومیں احتجاج کرتی ہیں جو قومیں زندہ ہوتی ہیں. کیا کہا میں نے؟ زندہ قومیں احتجاج کرتی ہیں. کون احتجاج کرتا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ نے اپنے آپ کو کہاں شمار کر رکھا ہے. میں نے مسجد کے باہر بھی کئی دفعہ احتجاج کہا تھا، کتنے لوگ کھڑے ہوئے وہ مجھے پتا ہے. آج ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے مہنگائی ہو گئی ہے. جس کے 5 کمانے والے ہیں وہ بھی رو رہا ہے، جو 1 کمانے والا ہے وہ بھی رو رہا ہے. اس مہنگائی نے لوگوں کے ہنسی چھین لی، اس مہنگائی نے لوگوں کے اخلاقیات چھین لیے، اس مہنگائی نے لوگوں کی آپس میں محبت چھین لی. ایسے ہے کہ نہیں؟ یہ ملک میں نے لوٹا ہے، آپ نے لوٹا ہے، مولویوں نے لوٹا ہے. ہمیں تو کبھی آنے نہیں دیا. مولوی کا کام ہی نہیں ہے. ہاں جی، مولوی کا کام ہی نہیں ہے. ہاں جی، پھر لوٹنا جس کا کام ہے پھر اس کو سپورٹ. میں کہتا ہوں اس شخص کا حصہ برابر ہے اس ملک کو لوٹنے میں، اس ملک کو دیوالیہ کرنے میں، اس ملک کے اندر یہ مہنگائی کی تباہی لانے میں. جس شخص نے ہر آنے والے اقتدار پر بیٹھنے والے شخص سے دھوکہ کھایا ہے کہ نہیں؟ وہ برابر دشمن ہے اس ملک کا. 3 کے مقابلے میں جنہوں نے ان کو چنا، جنہوں نے ملک کے اندر تباہی بربادی کر کے رکھ دی. 10 کروڑ مسلمانوں کی آبادی کتنی بھائی؟ 1965. وہ گائے کا دودھ پینے والا کہتا ہے کہ صبح جا کے ناشتہ ہم لاہور میں کریں گے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا اٹھی بات تو ہے نا، اتنی ساتھ ان کا ملک ہے، دگنا چگنا ہم سے بڑھ کر وہ ملک ہے ہندوستان. انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو ختم کر دیں گے، یہ پھر سے ہندوستان بن جائے گا، ہم اس ریاست پر قابض ہو جائیں گے. واللہ وہ مٹانے والے تو مٹ گئے، میرا ملک آج بھی قائم ہے اور دائم ہے. پتہ کیوں قائم اور دائم ہے؟ اس لیے قائم اور دائم ہے کہ اس ملک پاکستان کے اندر ہمارے بزرگوں کا خون شامل ہے. یہ اس لیے قائم ہے کہ یہاں عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ
یہ اس لیے قائم ہے کہ یہاں بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہے، یہ اس لیے یہاں موجود ہے کہ یہاں داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جذب خاکی ہے، یہ اس لیے موجود ہے کہ بابا فرید یہاں موجود ہے، اور یہ اولیاء کا فیضان ہے، ہمارے بزرگوں نے کہا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، پاکستان، اور یہ بنا ہے کلمے کے نام پر، کس نام پر؟ کلمے کے نام پر۔ صدر ایوب نے ریڈیو پاکستان میں جو کہا تھا وہ سن لینا، آج وہ ڈبو بھونکنے لگا، کہنے لگا اے پاکستان لبرل لوگوں نے بنایا تھا، لبرل لوگوں کے لیے بنا ہے، یہ مولویوں کے لیے، اسلام کے لیے تو بنا ہی نہیں ہے۔ لیکن صدر ایوب مشکل وقت میں ایک گل کیوں آ گئی، بھئی کلمے والے ملک کو وہ مٹانا چاہتے ہیں۔ کون سے ملک کو؟ کلمے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ اس نے صحیح پڑھا تھا، اتنا بات تو تھی یار، صدر ایوب کو کلمہ آتا تھا، اور جڑا ساڈے تے حکومت کر کے گیا نا، یزید کے برابر اقتدار کر کے گیا ہے، یعنی وہ حکومت ہے، حکومت کا وقت برابر سی، اور وہ کلمہ بھی نہیں سنا، لا الہ الا کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ہے، کیا ہے؟ آپ سن کر دیکھیں، وہ اس ملک پر وزیر رہے جن کو کلمہ پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، بتاؤ یار اس ملک کی تباہی بربادی کرنے میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ جو اس شخص کے ساتھ کھڑا ہو گیا جس کو کلمہ صحیح نہیں پڑھنا آتا، اس سے یہ امید لگا کے بیٹھ گیا، امید لگا کے اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ یہ پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لائے گا، ریاست مدینہ بنائے گا، اور میں نے کہا جس کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا وہ ریاست مدینہ بنائے گا۔ بولو آپ بتا دیں وہ لے آ سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنا آتا نہیں ہے، جی میں امامت کروں گا، امامت تو سورہ ہے، آپ میں سے کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، ساجد دربار آج جمعہ تو نہیں پڑھانا، میں پڑھانا ہے، میں اسے پوچھوں گا تو صحیح صاحب پہلے کبھی پڑھایا ہے؟ پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا؟ نہیں پڑھایا۔ نماز کی شرائط آتی ہیں آپ کو؟ نہیں آتی۔ امامت کی شرائط آتی ہے؟ نہیں آتی۔ اتحیات آتی ہے؟ نہیں آتی۔ نماز کے واجبات مفسدات آتے ہیں، مکروہات نہیں آتے، چلے آپ جمعہ کا پڑھانا ہے، ہاں جی کھڑا کر دوں گا مسلح پر، آپ قبول کر لیں گے اس کو؟ ہاں جی یہ تو امامت صغریٰ ہے، آپ ہر ایک شخص کو امام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مجھے بتاؤ امامت کبریٰ تم نے اس چور ڈاکو کے حوالے کیسے کی جس نے پاکستان کا وہ جو مشن تھا، وہ جو مقصد تھا، ہاتھ میں ملا دیا؟ بتاؤ پاکستان کس لیے بنا تھا؟ جواب ایک ہی آتا ہے، پاکستان اسلام کے لیے بنا تھا، نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا۔ کس کے لیے بنا تھا؟ اسلام کے لیے۔ وہ صاحب وہ 1965 کے شہید پوچھتے ہیں اور بتاؤ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، بتاؤ تم نے ہمارے اس پاکستان پاکیزہ ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ نہیں پوچھتی نوں ہے جواب کوئی ہمارے پاس دے سکتے ہیں جواب؟ ان سے پوچھو جنہوں نے پاکستان بنا کے دیا تھا، اس بابے سے پوچھو فضل حق سے، انگریز کی عدالت میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم گواہ بھی نہیں پہچانتا، جج بھی مجھے نہیں پہچان رہا، اور سنو میں وہی فضل حق خیر آبادی ہو جس نے انگریز کے خلاف فتویٰ جہاد دیا ہے۔ میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہتا ہوں، میرا تحریری فتویٰ موجود ہے، انگریز کل بھی دین کا دشمن تھا، انگریز آج بھی دین کا دشمن ہے، ہمیں انگریز سے آج بھی آزادی چاہیے، ہماری نسل کو بھی آزادی چاہیے، صرف انگریز سے آزادی نہیں چاہیے، ہمیں ہر کفر سے آزادی چاہیے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ اس لیے ملک بنا تھا، اس لیے بنا تھا عیاشیوں کے لیے، شراب خوروں کے لیے، بدماشیاں کرنے والوں کے لیے، یہ بھتہ خوروں کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے، یہ چور ڈاکو پکڑے تو جلا دیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ ہاں جی کبھی پوچھا ہے کیوں ڈکیتیاں مار رہا ہے؟ واللہ بخدا ہے تو ہمارا مسلمان بھائی نا، ہے تو پاکستانی نا، عام سا لڑکا اٹھا پی اے کیا ہوا بیچارہ، آج اس کے بعد کیا ڈکیتی مار تو ہم پکڑا، اس نے کہا میں نے اخبار کے اندر وہ لیڈیز کہتی ہے، میں نے دیکھا ایک بندہ نوکری کے لیے آیا، اس نے جو ہے ویکنسی دیکھی کہ یہاں ہے وہاں، اس نے ساری سی وی وغیرہ جمع کروائی، اس کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں اس کی مکمل کی، حقدار بھی وہی تھا، لیکن ہم نے اس کو نوکری فقط اس وجہ سے نہیں دی کیونکہ ہمارے پاس دوسرا سفارشی بندہ موجود تھا جس کی
सिफारिश हो गई थी, जिसने रिश्वत दे दी थी, हमने उसको नौकरी दे दी थी, इस वजह से इस नौजवान का मैंडेट चोरी हो गया, इसको नौकरी मुलाजमत नहीं मिल सकी। कुछ दिन बाद एक अखबार के अंदर खबर लगी कि जनाब बीकॉम किया हुआ एक शख्स जो है वो जनाब डकैती मारते हुए कत्ल हो गया। मैंने जब तस्वीर देखी ये तो वही लड़का था जो नौकरी के लिए आया था, जिसका मैंडेट चोरी हुआ। वो कहने लगे कि इसके कत्ल का जिम्मेदार पता है कौन है? वो है जिसने इस शख्स को सिफारिश पर, बल्कि जिस शख्स ने इसकी जगह पे दूसरा बंदा सिफारिश पर रखा, इसका मैंडेट चोरी किया, और जनाब जिसने रिश्वत दी, इसका कातिल और दुश्मन वो है जिसने इसको इस नौबत तक पहुंचाया है। आप क्या समझते हैं मेरे नौजवान का दुश्मन कौन है? ये जो डकैतियां मारता फिर रहा है, खुशी से मार रहा है। हमारे मुल्क के अंदर कोई निज़ाम है नहीं ना, क्यों नहीं मुलाजमत मिलती, क्यों नहीं नौकरी मिलती? तेरा मैट्रिक कमिश्नर की कुर्सी दे करके बीए में छोले की चेहरा बता, आज ही बताया तो आप पूछा तो चाहिए। उसने कहा मैंने पता तुम्हें कैसे पढ़ाई की? कहता गुर्बत भी है, बाल भी हम, कल गरीबी को लाके में पढ़ता रहा, फिर जाके डकैतियां मारी, फिर जाके पिस्टल उठाया, फिर जाके जनाब उसने राजधानी की। कभी पूछा है कैसे हुआ ये बदतखोर कहाँ से पैदा हुए, ये डाकू चोर डकैतियां कहाँ से मारने के लिए क्यों आए? इसका जिम्मेदार कौन है? इनको इस नौबत पर किसने पहुंचाया है? पता है आपको किसने पहुंचाया है? मैं बताऊं किसने पहुंचाया है? मैं बताऊं आपको, आपके इक़्तिदार पर बैठे हुए इन हुक्मरानों ने मेरे इस नौजवान को इस जगह पे और इस काम पर पहुंचाया है। क्यों? जो इसको नौकरी नहीं दी, इसलिए ये मजबूर हुआ, पढ़ लिख कर गया, सारी जिंदगी माँ बाप ने पैसा लगाया, पढ़ाया लिखाया, आज ही धक्के खाता फिर रहा है, अपनी सनद लेकर जाता है, सीढ़ियाँ लेकर जाता है कि यहाँ मुझे जगह मिल जाएगी, यहाँ जगह मिल जाएगी। जब शाम को थका वापस आता है ना, पता है क्या कहता है वो? यार मेरी नौकरियाँ, मेरी पढ़ाई है, मेरी डिग्रियाँ किस काम की हैं, आज जो मुझे एक टाइम की रोटी भी नहीं खिला सकती। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार? आप हुक्मरान हैं जिन्होंने हमको सपोर्ट करके इक़्तिदार पर बिठाया है। सच्ची बात कह रहा हूँ मैं, मिंबर पर बैठ कर मैं ये कह रहा हूँ, आप जिम्मेदार हैं। आप जो चमचे कच्चे बन के पीछे पीछे चलते हैं ना, आप जिम्मेदार हैं। मैं कह रहा था कि 1965 के वो शुहदा की रूह सवाल करती है, बताओ हम टैंक के नीचे क्यों जाकर लेते, हमने अपने सीने से बांध कर टैंक के नीचे क्यों जाकर बैठ गए? आज 180 टैंक उन्होंने अपने सीनों के चिथड़े उड़ाकर 80 टैंकों को उन्होंने तबाह किया। किस वजह से किया? आसान है जान देना? टैंक के नीचे बम बांध के सोना आसान है? हाँ जी, कभी अपना आजमाइश कर लिया तो अपनी उंगली पर चाट मार के पूछ लेना कितनी तकलीफ होती है। लेकिन ये सारी तकलीफें किसके लिए बर्दाश्त? पता है किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए, हमारे बच्चों के लिए। वो ये कहते थे हम हो या ना हो, कम अज कम हमारे बाप, हमारे मुसलमान सिद्ध और सुख के साथ और आसानी के साथ इस्लाम के नाम पर जी सके। ये सारी कुर्बानी इसलिए दी है। हमने क्या किया इस मुल्क के साथ? 6 सितंबर हम मनाएंगे जश्न अपना यौम दिफा पाकिस्तान। आज सलामियाँ भी दी जाएंगी, 21 तोपों की सलामियाँ दी जा रही हैं। वो जनाब इतने जहाज उड़े, इतने पैकेट, इतने रंग भर दिए, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। मैं कहता हूँ यार क्यों कर रहे हो? वो कहते हैं कि हम यौम दिफा पाकिस्तान मना रहे हैं। मैंने कहा यौम दिफा वालों के दिफा को भी याद कर लेना। आज वो किसी ने कहा था कि चमन में जब बहार, हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। आज जब भी अहले चमन को जरूरत पड़ी खून हमने दिया गर्दने पेशी, फिर भी कहते हैं हमसे भी अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। कभी पूछा है क्यों कुर्बानियां दी, इतनी आजमाइशें क्यों कबूल की? आज इतना सब कुछ तो आया गाँव का पुत्र पीराना तो कहता सी मैं जाकर सुबह नाश्ता करने लाहौर, लेकिन ना आज के मुसलमान में से आज आ सकता है, आज वो दाखिल हो चुका है, नहीं हो चुका, दाखिल नहीं हो चुका। आपके घर में ड्रामे किसके चल रहे हैं? फिल्में किसकी चल रही हैं? आप मोबाइल पर किसकी फिल्में देखते हैं? वल्लाह का खुदा आपके पाकिस्तान में वो दाखिल नहीं हो चुका, बल्कि आपकी रूह में वो दाखिल हो चुका है। आपके दिलो दिमाग पर वो राज कर रहा है। दिलो दिमाग पर राज न करता तो बताओ यार वो तुम
کشمیر کیسے لے گیا وہ تم سے؟ وہ لمبا دیکھ کر یہ کیسے چلا گیا عمران؟ اس کی جرأت کیسے ہوگی؟ اب کہہ دیا تھا محمد علی جناح کشمیر کے بارے میں کہہ کر دیا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے، اور بتاؤ یار یہ شہرت پاکستان کی ہے، اور وہ انگریز کو اور ہندو کو لے کر چلا کیسے گیا؟ سوچا ہے کبھی آپ نے؟ پھر بھی آپ کا لیڈر ہے، ہوگا آپ کا لیڈر، میں نہیں مانتا اس کو لیڈر۔ اللہ کا خدا جو میرے ملک کا دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے، میں اس کو جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں، اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اللہ کی قسم ہم اس کی عزت کریں گے جو پاکستان کا محافظ ہوگا، ہم اس کی عزت کریں گے جو نظام مصطفیٰ کا حامی ہوگا، ہم اس کا احترام کریں گے جو پاکستان کا محافظ ہوگا اور پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا داعی ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی ہو، مولوی ہو یہ ضروری نہیں ہے، پیر ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی صاحبزادہ ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی مفتی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی دیوبندی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی بریلوی ہو یہ ضروری نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہو اللہ پاکستان کی حقیقت کو سمجھنے والا، اس کے بڑوں کی قربانیوں کو سمجھنے والا، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ ہاتھ بڑے تھوڑے چاہتے پریشان ہو گئے، پریشان میں زبردستی یہ تو ہے نہیں نا زبردستی، یہ تو محبت کے ساتھ ہے۔ ہاں جی میں تو پہلے کہہ رہا وہ لوگ دشمن پاکستان کے جنہوں نے ان چوروں کو اقتدار دیا، جنہوں نے ووٹ دیا، سپورٹ دی، ان کو اقتدار دیا، جب یہ حال ہو گیا ہے آج لوگ کہہ رہے ہیں مولانا دعا کر دیں، بل زیادہ آ گئے ہیں، مولانا دعا کر دیں، گھر میں حالات ٹھیک نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، اور یاروں تم یہ کہتے ہو کہ مولوی کے دعا کرنے سے آپ کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور میری دعا کرنے سے عزتیں بچ جائیں گی۔ ہاں جی اقبال نے کہا تھا شمشیریں چھوڑ کر ہم نے مسلح اٹھا لیے اور ہمشیریں لٹتی رہی، ہم دعا کرتے رہے، اور چلے اور خالی دعا سے بھی بہنوں کی عزت بچتی ہے کہ بہن کی عزت بچانے کے لیے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ نہیں؟ اب کون ہے کیا ہے بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہم کو ہے نہیں یاد، تو مسجد کی صدا یاد نہیں، بے انتہا کو نچاتے سر محفل ہم کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، اپنی زندت کا سبب یہی ہے شاید سب کچھ یاد ہے فقط خدا یاد ہے، سب کچھ یاد ہے صرف خدا یاد نہیں، خوف خدا ختم ہو گیا۔ آج ہم سوچ رہے ہیں ہم نے کس کو آئیڈیل بنا رکھا ہے؟ قرآن کا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور لوگوں میں نے تمہارے لیے آئیڈیل ایک شخصیت کو بنایا ہے جس کا نام محمد ہے۔ کون آئیڈیل ہے؟ جس کا شاہ رخ خان آئیڈیل ہے وہ نہ بولے، باقی بولے کون آئیڈیل ہے؟ آج جس کا عمران آئیڈیل ہے وہ نہ بولے، باقی بولے کون آئیڈیل ہے؟ قرآن نے کس کو آئیڈیل کہا ہے وہ بتاؤ۔ قرآن کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجا ہے محمد رسول اللہ۔ ہم تو اپنا آئیڈیل حضور کو سمجھتے ہیں، باقی جو جس کو سمجھتا ہے وہ سوچے بہت وہ کس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، ہم نے تو اس کو آئیڈیل سمجھا ہے جس کو رب نے آئیڈیل بنایا ہے۔ آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ آج وہ آیا پاکستان مٹانے کے لیے، پاکستان ختم کرنے کے لیے، بابا جی فرمایا کرتے تھے بچے لگ دے ایسے نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے اور اسلام کے نام پر قربانیاں دینے والے کام نہیں ہے، ہر بچہ اسلام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، تیار ہے کہ نہیں؟ اب مہنگائی ہے، پریشانی ہے، میں نے کہا ہم نے تو مہنگائی نہیں لائی، ہم اس کے ذمہ دار ہیں، مولوی ذمہ دار ہیں اس کے، ہم نے مہنگائی یہ بل بڑھ کر آئے ہم ذمہ دار ہیں؟ آج ذرا پوچھے ذمہ دار کون ہے؟ یہ مہنگائی ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ آج کرائے بڑھ گئے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ IMF سے قرضہ کس نے لیا؟ معاہدے کس نے کیے؟ ان کے آگے ایسے جا کے ایسے جھکا کون؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کس نے بیچا؟ آسیہ ملونہ کو باعزت بری کر کے کس نے بھیجا؟ ممتاز بھٹے کس نے چڑھایا؟ ناموس رسالت کے محافظوں کو کس نے مارا؟ بتاؤ یار، مہنگائی کے خلاف احتجاج تو میں کہتا ہوں یار زندہ قومیں کرتی ہیں، ختم نبوت پر احتجاج تو زندہ قومیں کرتی ہیں، جو قوم ہی مر گئی ہے اس کو احتجاج کی دعوت کیا دی جائے؟ ہمیں علماء کا پیغام آیا کہ آج جمعے کے بعد مہنگائی کے خلاف، بلوں کے خلاف آپ جو ہے وہ تاجروں کی ہڑتال کے ساتھ اتفاق اتحاد کرتے ہوئے مسجد کے باہر احتجاج کریں۔ میں نے کہا یار کیا احتجاج کریں، کس کو احتجاج کے لیے کہیں؟ وہ قوم جو سوئی ہوئی ہے، وہ قوم جو مری ہوئی ہے،
हाँ जी, कौन एहतजाज करता है? कितने जिंदा कौम वाले बैठे हुए हैं? हम एहतजाज करेंगे। करेंगे एहतजाज। पीछे देखें हाथ कितने उठे हैं, आप देखें जरा, आप उठा के रखना, पता चले कि जिंदा कौन है। तो अल्लाह का खुदा आप कैसे कहते हैं जिंदा? जिंदा रखा है उन्होंने। हाँ जी, नीचे करे हाथ, जिंदा रखा है। मैं कह रहा था बताओ यार कि जो मैं लफ्ज मुर्दा कौम इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसके पीछे कौन है? कौन है? आप क्यों लड़ गए बताओ यार? आप कह रहे हैं हम निकलेंगे, हम बाहर आएंगे। हमने जब कहा था अब एहतजाज जायज है, अब बाहर आना भी जायज है, आवाज उठाना भी जायज है, धरने भी जायज है, आज प्रेस क्लब जाना भी जायज है। और जब तो बाबे के असली हुजूर वास्ते निकलो तो जायज नहीं थी। समझ आएगा? पहले नहीं भाई, आज को तो आप समझ आइए तो समझेगा फिर। आज हम समझ आएंगे कोई ना, जब तो बाबे के असली फिर जाए पहले जायज नहीं थी। आज आपकी पूछते पह रहा है तो सब कुछ जायज है। एक कड़ी गाली था, एक गाली कोई नहीं। आज इन नामों से सालों वास्ते निकलने वास्ते तैयार कोई नहीं। महंगाई वास्ते चुके अपनी पूछते पह रहा है, कौन निकलने वास्ते तैयार हो? ऐसे हम कितना करो, 2 नंबरी हुए, 2 नंबरी बाबा जी फरमाया करते हैं, 2 नंबर बंदा सारे नाल नहीं चल सकता। आज डरो खुदा से, होश करो, मकरोनिया से काम ना लो, या इस्लाम पे चलना सीखो, या इस्लाम का नाम ना लो, और इंशाअल्लाह हम हर जालिम का इंशाअल्लाह रास्ता रोकेंगे। हम हर जालिम का रास्ता रोकेंगे, काफिर का पंजा तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हर इंशाअल्लाह बेदीन की आंख फोड़ेंगे हम इंशाअल्लाह। ये दीन पर हमला करने वालों की टांगे तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का एक ही हाल है, इस महंगाई का एक ही हाल है, पाकिस्तान के अंदर हमने इस्तेकाम का एक ही हाल है, वो से निजात मुस्तफा।